کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. دم درود بھی چلتا تھا، جادو جودو بھی چلتا تھا، سیریاں رکھنا اور بیٹے کی کامیابی کے لیے پھپھو لوگوں نے وغیرہ کرنا. اور اس میں پہلا کلک مجھے یہ ہوا کہ دیوبندی کی مسجد میں کھڑا، نماز کا ٹائم تھا، ذہن میں یہی تھا کہ بس نماز ادھر ہی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی، اہل حدیث کی مسجد میں ہوتی ہے. جب پتہ لگا نا کہ ایک دجالی فتنہ آ گیا، دجالی فتنہ آ گیا، کون سا فتنہ آ گیا؟ آج شیطان تو ماننا بھی نہیں ہے، ماننا بھی نہیں ہے. ایک نیا ذہن میں کنسیپٹ بھی بٹھایا گیا کہ نہیں جی یہ مسائل وہ ہیں، کچھ ایسے مسائل جو امت میں بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ کیونکہ ان کی فہم اتنا نہیں ہے، علماء کرام جتنا، ان کا سوچ اتنی نہیں ہے. تو خبیثہ جا تو انج ہو گئے، تین پتہ نہیں لگتا. تین پتہ ہے صحابہ کے خلاف گل نہیں کرنی ہے، وہ انہوں نے معاملہ اتنے نے اسی گل نہیں کر سکتے انہوں نے. اب آپ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اچھا اب آپ کا کوئی کنفلکٹ جو آپ کو تکلیف پیش آئی ہو، سمجھ لیں آج سے اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے جہاد کا اعلان کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھیا؟ محمد عثمان مسعود. محمد عثمان مسعود بھائی جی. کدھر سے آئے ہیں؟ گجرانوالہ سے. جی گجرانوالہ. الحمدللہ. گجرانوالہ میں بہاریں آ گئی ہیں جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. سب سے زیادہ جتنا پیارا شہر ہے اتنے پیارے لوگ ہیں، اور جناب آپ تو ماشاءاللہ وہ اتنے پیارے قیدے پہ بھی آ گئے. بارک اللہ خیر. بالکل ایسی بات ہے، لیکن اس عقیدے پر آنے تک کے لیے بہت زیادہ ہرڈلز ہیں جو گجرانوالہ میں ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے گارڈ ہے اس وقت. تو وہاں پر اس چیز پر آنا بڑی تگودو کے بعد بندہ پہنچتا ہے، آسان نہیں ہے. صحیح ہے، آسان تو واقعی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے. جگہ جگہ آپ کے اپنے آپ کے دوستوں میں، گھر والوں میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں. اور پھر جب آپ اپنی فیملیز کی طرف سے کنفلکٹ میں گھرے ہوں پھر اور بھی مشکل ہوتا ہے. جیسے ہماری جو ننہال ہے وہ دیوبندی، ددہال جو ہے وہ بریلوی، اور ہمارے جو بڑے بھائی تھے پاس مسجد اہل حدیثوں کی، وہاں جانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ بھی فالو کرتے تھے، دیکھ بھی چڑھتی تھی وہ گھر میں. پھر وہ ختم درود دم درود بھی چلتا تھا، جادو جودو بھی چلتا تھا، سیریاں رکھنا اور بیٹے کی کامیابی کے لیے پھپھو لوگوں نے وغیرہ کرنا. تو وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں آنکھوں سے. لیکن پھر مسجد سپارہ پڑھنے جب جانے لگے پھر ایک ہی ذہن بن گیا، صرف پیدائشی اہل حدیث ہو گئے. ابھی علم کوئی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. 2013-14 کی بات ہے کہ تقریباً والد صاحب نے ابراڈ گئے تھے، وہاں سے کیسٹ بھیجی تھی مولانا اسحاق کی. اچھا بیٹا اس کو سنو. ماشاءاللہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ کیسٹ لی. والد صاحب مذہبی لگاؤ رکھتے تھے؟ جی مذہبی لگاؤ تھا، لیکن جو بند سے تھے؟ نہیں یہ سنی فرقہ سے. یہ بریلوی فرقے سے؟ جی جی. بریلوی جو کٹر ہے نا، یہ تو بعد میں بڑا شروع ہوا ہے. اس وقت اہل سنت ہوتے تھے. بس ٹھیک ہے، نارمل ہوتے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. اور یہ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑی. جی جی بالکل باقاعدہ. آگے کنٹینیو. وہ انہوں نے جب کیسٹ بھیجی تو وہ جب سننے نہ دی گئی. اچھا. بھائی کی طرف سے سننے نہ دی گئی کہ یہ بندہ جو ہے وہ اہل بیت کے بڑا خلاف بولتا ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اچھا. یہ تو دار اسلام سے خارج ہے. میں نے کیسٹ سنی نہیں، رکھ دی. اچھا. اس کے بعد والے سے بیٹا سنی؟ نہیں ابو جی یہ بندہ بڑا فلانا یہ ہے وہ، جو منہ میں کہہ دیا. ابو کو دکھ بھی لگا. خیر پاکستان آئے. اچھا. آ کے بیٹا ڈاکٹر اسٹار کو سننا تھا. میں کہا جی سن لیں گے، لیکن جو ہے نا آپ ان کو سنیں. میں نے اہل حدیثوں کے مولویوں کو آگے کر دینا. اچھا. لوکلی جو تھا. تو پھر میرے ذہن میں نا ایک دفعہ مطلب تھوڑا ہوا کہ یار سننے میں کیا جاتا ہے. اور اس میں پہلا کلک مجھے یہ ہوا کہ دیوبندی کی مسجد میں کھڑا، نماز کا ٹائم تھا، ذہن میں یہی تھا کہ بس نماز ادھر ہی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی، اہل حدیثوں کی مسجد میں ہوتی ہے. تو میں نے قاری صاحب کو اپنے فون کیا. میں کہا قاری صاحب السلام علیکم، میں نا ادھر کھڑا ہوں مسجد میں، جماعت ہو رہی ہے، میں ویٹ کر لوں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں؟ نہیں تم فوراً نماز پڑھو. میں نا جس طرح دماغ ایک دم متزلزل نہیں ہوتا، ہل جاتا ہے صدمے سے کہ یار ساری زندگی تو سنا نماز نہیں ہوتی، مجھے کہہ رہے ہیں جماعت میں شامل ہو. بہرحال وضو کر کے میں نماز میں شامل ہوا. اس دن سے نا میرا وہ ایک گمان اور ایک وہ کیا کہتا ہے ہاتھ ٹوٹا کہ نہیں یار اب تحقیق کرنی ہے کہ انہوں نے مجھے نماز کا کیوں کہا، اس کے پیچھے پڑھو. جمعے سن کے ہمارے کان پک گئے اندر، مطلب اور جگہ ہی نہیں ہے کسی اور بات کے لیے. آپ کون سی مسجد میں کھڑے ہوئے تھے؟ میں دیوبندی کی مسجد میں تھا.
اور یہ آپ کو اہل حدیثوں نے یعنی اپنے خطبات میں منع کیا ہوا؟ جن سے میں نے حفظ کیا، جن سے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، جو امام ہیں. آپ کی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اپنے خطبوں میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. ہاں بالکل. جب ایک بندے کو آپ، لیکن جب آپ ان کے پیچھے کھڑا ہوا بائی چانس کہیں مسجد میں گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا پڑھ لو. بالکل، انہوں نے کہا جی فوراً شامل ہو جاؤ. میں تو حیران ہو گیا. میں خود حیران ہوا. وہاں سے میری تحقیق سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد پھر انجینئر صاحب کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. صحیح ہے. پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر صاحب کو سن، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن، کرتے کرتے نا پھر پتہ لگا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. پھر وہی بات جب پتہ لگا نا کہ ایک دجالی فتنہ آ گیا. دجالی فتنہ آ گیا. کون سا فتنہ آ گیا؟ آج شیطان تو ماننا بھی نہیں ہے. ماننا بھی نہیں جی. وہ فلاں 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 میں نہیں لفظ وہ بول رہا. ان کے متعلق وہ سارے لفظ جب بولے گئے نا، ایک بار سن، 2 بار سن، 3 بار سن، مجبور ہو گیا یہ میچ سننے پر کہ آخر یہ کہتا کیا ہے. یار سنے تو صحیح یار. یہ ہمارے علماء ہیں، ساری زندگی ان کو فالو کیا ہے، سنے. بس وہ سننے کی دیر ہے. پھر 2812 حدیث نمبر یاد ہوگی نہیں اب تو. وہ نکال کے اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کی، ساری کتابیں کھولی، ایک ایک حدیث کو میچ کرتا گیا. پھر وہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو. میں نے کہا یہ آدھی حدیث وہ کہہ رہے پیش کی ہے. میں نے وہ کھول کے دیکھی، واقعی پوری حدیث تو موجود تھی خالد بن ولید اور عبد الرحمن ملاؤ کی. وہ کی. اس کے بعد پھر مجھے نا تھوڑا تھوڑا یہ نہیں ہوا کہ نہیں یار یہ بات غلط نہیں ہے. پھر ایک نیا ذہن میں کنسیپٹ بھی بٹھایا گیا کہ نہیں جی یہ مسائل وہ ہیں، کچھ ایسے مسائل جو امت میں بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ کیونکہ ان کی فہم اتنا نہیں ہے، علماء کرام جتنا، ان کا سوچ اتنی نہیں ہے. پھر ان کی ویڈیو میں نے وہ سنا. یہ تو آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو اہل حدیث آلریڈی کرتے. چلتا گیا. انہوں نے کہا کہ امام مسلم لکھے گئے ہیں کہ میں نے امت کے لیے لکھا ہے. تو بھائی جب انہوں نے امت کے لیے لکھا ہے تو آپ کی جھگا رہے ہیں. بات یہ بھی سمجھ میں آئی. پھر میں نے کہا اب میں نے نہیں کسی کو دیکھنا، اب شخصیت پرستی ختم. پہلے کسی نہ کسی حد تک قائل تھے، شخصیت پرستی ختم کی. اور وہ شخصیت پرستی جب ختم کی تو پھر ساری حدیثیں، سارے اللہ تعالیٰ نے دماغ کھولنا شروع کر دیا. اپنے والد صاحب کو، پھر اپنی والدہ کو، پھر اپنے بھائی کے ساتھ فجر کے بعد میں روز ایک مسئلہ بیان کرتا تھا. کرتے آج بھی ایک مسئلہ ان سے ڈسکس کر کے آئے ہوں بھائی سے کہ بھائی جان یہ ایسے ہے. تو دیکھیے کتنا ڈفرینس ہے. تو وہ کرتے الحمدللہ گھر والے قائل ہو گئے کہ بھائی یہ بات واقعی ٹھیک ہے. ناروال باجی ہوتی ہیں، ان کو بتایا، انہوں نے بھی سنا، بیسک کانسیپٹ دیکھے، ہاں جی ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جب وہ آیت پڑھی، حالات میں نے حفظ بھی کیا ہے لیکن کبھی اس طرح دماغ نہیں گیا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اگر تم نے کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے تو وہ پھر تم لے لو مومنین میں، شہداء میں، صالحین میں، صدیقین. کیا بات، ان میں جانا ہے تو نہ وہابیوں میں جانا ہے، نہ سنیوں میں جانا ہے، نہ بریلویوں میں جانا ہے. بالکل یہ چیزیں جو ہے نا دماغ کو نے مطلب بہت زیادہ جھنجھلایا کہ یار یہ کہ کیا. اب آپ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اچھا اب آپ کا کوئی کنفلکٹ جو آپ کو تکلیف پیش آئی ہو، سمجھ لیں آج سے اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے جہاد کا اعلان کر رہا ہوں. میرا مسجد میں عین ممکن ہے کہ مجھے یہودی ایجنٹ بھی کہہ دیا جائے، ایون دیٹ کہ مجھے ہی دجال کہہ دیا جائے. میں یہ سن چکا ہوں آلریڈی نا. مسجد میں ہلکا سے میں نے 1-2 مسئلے پوچھے تھے قاری صاحب سے کہ ایسے تو خبیصہ جائے تو انجو گئے، تین پتہ نہیں لگتا. تین پتہ ہے صحابہ کے خلاف گل نہیں کرنی ہے. وہ انہوں کا معاملہ اتنے نے اسی گل نہیں کر سکتے. انہوں کہ جی بات میں کب کہہ رہا ہوں آپ خلاف بولیں، یہ مسئلہ ہے یا نہیں بس یہ بتا دیں، میں اس کو دہراؤں گا نہیں، نہ آپ دہرائیں. یہی علی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو لڑنے تھوڑی آئے ہیں، کوئی یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بار بار بے عزتی کرو. عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، وہ انگلی والا معاملہ تو وہ کیا ان کی توہین تھی؟ نہیں توہین نہیں تھی، مسئلہ تھا بیان کیا عوام نے. تو یہ چیزیں مثالیں سن کے کر کے میں نے پھر دیکھا کو ہو جب دلیل نہیں ہے نا پاس تو پھر سوائے کتا، خبیث، دجال، اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں نکلتا. دیکھیں جی اہل حدیث عقائد میں تو یہ بہت اچھے تھے جی، ہر چیز کلیئر تھی. لیکن والی بھائی اکثر کہتے ہیں نا، نینے صاحب کہتے ہیں نا چگے لہڑے سن. یہ پتہ چلنا تھا کہ یہ پھر کیا ہے، اور یہ پتہ عقائد سارے عقائد کلیئر ہونے کے باوجود بھی بس ایک چیز ان کے اندر ہی آئی، ٹھیک ہے، بالکل یہ بنو امیہ کی محبت کہہ لیں، ماموں کی محبت کہہ لیں، بیعت کا بغض کہہ لیں.
اور ان کی وجہ سے ان کی اصلیت باہر آئی, وہ خود ہی ایک فرقہ خود ہی بنے. ٹھیک ہے, ہاں دیکھ لیں, اب دیکھ لیں, تو وہی بندے ہیں جو کہتے تھے بخاری مسلم, آج کہتے ہیں جی وہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, بالکل ہاں کہ ابھی وہ ساری حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. بالکل ایسی بات. وہ بخاری مسلم, علامہ ثانوی ظہیر اہل حدیثوں کے آپ پتہ ہی ہے, ان کے بھائی ہماری مسجد کے بالکل سامنے رہتے ہیں, عابد علی ظہیر صاحب. اب ان کی ضروریت میں آگے جو اولادیں ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں, وہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں, میرا نام سکپ ہو گیا دن سے, وہ ریئل اسٹیٹ کا کام بھی کرتے ہیں. انہوں نے علی بھائی کو ایک پروگرام میں دعوت دی, سبیل اکرام, انہوں نے بلایا پروگرام میں, آن لائن لیا اور ساری باتیں گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو گیا, میں نے وہ سارا دیکھا. اس کے بعد انہوں نے علیحدہ پوڈ کاسٹ دیا کسی کو اپنا, اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ان کے اگینسٹ, میں سن کر حیران ہو گیا کہ یہ باتیں تو علی بھائی نے کی نہیں ہے, نہ ان کا یہ مطلب تھا. تو بھائی تم کس لحاظ سے بات کرو, یا تو اس کے منہ پہ جا کے کہو کہ علی بھائی آپ نے یہ باتیں ایسے 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 کی ہیں, پیچھے تم بکواس کرنے لگ گئے ہو. مجھے وہاں سے بھی پھر یہ ہوا کہ نہیں یار, یہ بنا علامہ ثانوی ظہیر کو کیش کر رہے ہیں, اور سب یہ دنیا دار سب کیش کر رہے ہیں, سب دنیا دار لوگ سب کیش کر رہے ہیں, سب اپنے اپنے مفاد کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان پہ انجینئر صاحب والی ایک بھی بات ہو نا, ایک بھی بات ہو, ٹھیک ہے, تو پھر بھی ہم کہیں ان کے قاعدے و نظریات وہ اللہ کی طرف سے. انسان کو اللہ نے فطرتاً مسلمان پیدا کیا ہے نا جی, تو یہ سمجھ لیں فطرت بیان کرتے ہیں تو لوگ اس طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت میں مسلم ہے. جی ایسے ہی تو یہ مسلم کی ہی بات کرتے ہیں, تو بندہ مسلمان ادھر چل کے آتا ہے, دوسرا نہیں آتا. الحمدللہ, نہ وہابی ادھر آتا ہے, نہ دیوبندی آتا ہے, ادھر جو بھی آتا ہے وہ مسلم ہو کر آتا ہے. جی جی جی, بڑی بات یہ ہے. جی ایسے ہی, کیونکہ وہ فطرت مسلم ہے. ایسے ہی فرسٹ ٹائم آیا جی آپ؟ جی بالکل پہلی دفعہ, اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جا کر آسانیاں پیدا کرے, کچھ زیادہ مسائل پیدا نہ ہو نہیں نہیں اللہ خیر ہماری ہو, کیونکہ میں اس گھر سے آیا ہوں جہاں اہل حدیثوں کی مرکزی مسجد. جی جی, آپ میری بات یاد رکھیں کہ اب جو ہے نا حالات بہت فیوریبل ہو گئے ہیں, پہلے تو حالات تھے ایسے. جی جی, اب آپ میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی مسجد میں بات کرے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے انجینئر کے. جی جی بالکل, بالکل ایسی بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلے جی, اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, سیشن شروع ہونے والا ہے. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ بیٹھیں, جزاک اللہ, بارک اللہ خیر. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.